حضرت ابو ذر نے علی کی ولایت کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں کی. مولا علی نے ایسے کردار کیوں زندہ رکھے؟ تاکہ کل کو ہمارا ہر شیعہ ہی بزدل نہ ہو جائے. حضرت ابو ذر کو زندہ رکھا. ابو ذر نے علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا ہی نہیں کیا. رسول کے جانے کے بعد سیدھے دربار میں جاتے تھے. دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیتے تھے. علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیتے تھے. اتنی تقریریں کی حکومت کے خلاف. حاکم تنگ آ گیا. کیا کچھ نہیں سکتا تھا مصطفیٰ کا صحابی. صداقت والی حدیث لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی. کہاں نکالو ابو ذر کو مدینے سے. ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا. ابو ذر شام چلا گیا. ابو ذر شام پہنچا. شام جا کے جب شام میں معاویہ کی حکومت. ابو ذر نے ایک شکار چھوڑا اور اگلا بڑا شکار ہاتھ میں آ گیا. ابو ذر وہاں پہنچا تو ابو ذر نے وہاں پر جا کے دیکھا شام والوں کی حالت بڑی خراب ہے. لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کون ہے تمہارا امیر؟ یہاں اتنی غربت کیوں ہے؟ لوگ زکات نہیں دیتے, لوگ خیرات نہیں کرتے, اسلامی نظام نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں پر امیر شام کی حکومت. فرمایا تمہارا امیر ہوگا, مجھے غریب لگ رہا ہے, جس نے اسلامی معاشرے کو اس غربت کی زندگی میں پھینک دیا. کون ہے وہ امیر؟ لوگوں نے کہا یہ کون ہے بوڑھا جو ضعیفی میں اتنی جرأت کے ساتھ بول رہا ہے؟ پتہ چلا یہ رسول کا صحابی ہے ابو ذر غفاری. سیدھا گیا دربار میں, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معاویہ. جا کے ابو ذر غفاری نے کہا تو ہے شام کا امیر؟ کیا کیا تو نے شام کی اس حالت کو؟ کیا اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم درہم و دینار, سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کرو؟ حاکم شام کے دربار میں کسی کی جرأت نہیں تھی بولنے کی. دربار میں خاموشی تاری. اسے کہا کون ہے یہ؟ آواز ابھی ابھی مدینے سے آیا ہے, نکالا گیا ہے مدینے سے. نام ابو ذر غفاری ہے, مصطفیٰ کا صحابی ہے. کہنے لگا آپ تھوڑا انتظار کیجیے, میں آپ سے تنہائی میں ملتا ہوں, کیونکہ آپ نبی کے بزرگ صحابی ہیں. مہمان خانے میں بٹھایا, فوراً غلام کو جلدی جا کے فوراً سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا اور ابو ذر کے جا کے قدموں میں رکھ دے. فوراً خرید لے, ابھی ابھی تازہ صحابی آئے, شام کے حالات بدل جائیں گے, خریدی سے. نوکر فوراً سونے کی اشرفیاں لے کے وہاں گیا جہاں ابو ذر بیٹھا ہوا تھا. ابو ذر کے سامنے جا کے سونے کی اشرفیاں رکھی. ابو ذر یہ حاکم شام نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی ہے. کہتے اپنے مال سے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے مال سے؟ کہتا وہ یہ حاکم ہے نا, اس کے پاس جو اسلامی خزانہ ہے, اس کا وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے مال سے دی ہے تو ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ کہنے لگا ابو ذر اس نے دیکھا ہے کہ تو نبی کا صحابی ہے اور وہ تو غریب ہے, تو اس نے کہا میں تیری مالی مدد کروں. کہنے لگا کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ میں امیر ہوں. اس کا تو امیر ہے. جملے سننا نوجوان بچوں, ابو ذر کی سیرت. اس کا تو امیر ہے. ابو ذر نے کہا ہاں میں امیر ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک آج جو میں نے دن میں کھانی ہے اور ایک جو میں نے شام میں کھانی. مجھے میرے مولا نے آج کے دن کی خوراک دی ہوئی ہے. اس کا 2 روٹیوں سے خود کو امیر سمجھتا ہے, تو کل کیا کھائے گا؟ اس کا جس نے آج 2 دی ہیں. یہ ہے سیرت. اگر علی کے شیعہ ہو, اگر ابو ذر کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو, مال دنیا کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں غربت دے تو شکر کیا کرو, اللہ نعمتوں میں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے.